میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی۔ طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ اسود کہیے۔ حق ادا کرنا ہے اگر تعالیٰ کا تو دل سے ایک بات یا محمد نے کا درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا نبی و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبی و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز علماء کرام، سامعین اعزاز، بزرگوں، عزیز اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں میں بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ حضرت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو لہذا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پاک ہے وہ ذات لے گئی راتوں رات، دن کو لے گئے رات کو۔ حضور کی جو معراج ہوئی دن میں نہیں ہوئی، اجالے میں نہیں ہوئی، سورج کی روشنی میں نہیں ہوئی، رات کو ہوئی، اندھیرے میں ہوئی۔ راتوں رات گئے ہم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گئی آن کے آن میں میرے آقا گئے بھی آئے بھی۔ مسجد حرام سے اقصی تک، اقصی سے آسمان دنیا، عرش پر گئے، عرش سے آگے اللہ کا دیدار کیے، اللہ سے ملاقات کیے، واپس بھی آئے۔ آسمانوں کی بھی سیر کرے، جنت کی بھی سیر کرے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے سب کچھ سیر کرایا۔ آن کی آن میں میرے سرکار گئے بھی آئے۔
کرتی, وہ بھی رات کو گئے کرتے نام عیسیٰ تھے. گئے وہاں کیا بن ہو گئے عبد. اچھا میرے سرکار کبھی دعویٰ نہیں کرنے کہ میں گیا, حضور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میں گیا, فرمان خدا ہے کہ میں لے گیا. نادان تم کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ذات مصطفیٰ کہتی کہ میں گیا. یہ اعتراض حضور پر نہیں خدا پر ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ پاک ہے اللہ دے, پاک ذات دیوی, لے جانے والا اللہ, جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لے جانے والا اللہ, اللہ رب عرشو. میرے حضور دعویٰ نہیں کر رہی میں گیا, راتوں رات دے سرکار آن کی آن میں گئی, آن کی آن میں دے ایسا گئے رہے کہ حضرت ایسے وعدہ کرتی ہیں آن کی آن میں کون تو جا تو واپس آتا گیا. وہ بھی مسجد حرام سے اقصیٰ ہوئے کتنے کلومیٹر دور دوسری کنٹری, اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں پر جنت کی سیر کر ہو گئے. پھر آپ بول رہی کہ بیداری میں گئے, ہوشیاری میں گئے, جسم کے ساتھ گئے, خواب میں نہیں گئے, خیالات میں نہیں گئے, جسم کے ساتھ گئے, بیداری میں گئے, جسم و روح کے ساتھ اللہ کے پاس گئے. میم عین رے علی جی معراج, میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عین سے عرش پر, رے سے رات اور راہ, الف سے اللہ کے پاس, جیم سے جسم کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر رات اور رات اللہ کے پاس جسم کے ساتھ گئے. عیسیٰ گئے ہوئے حضرت انہوں نے عقیدے کو خوابانہ تو بولے تو ہو گیا تھا تمہیں, پھر یہ ہوش میں گئے کرتی, جسم کے ساتھ گئے کرتی. کیسا حضرت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے نبی کے غلام دربار میں بولے کون ہے باپ تخت مجلس لانے والا؟ اب جن ان کو بولے آپ مشہور معلوم ہے قرآن شریف کا ہے, سب جانتے ہیں. حضرت اجازت دو, مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا دوں گا. کیا بولا؟ میں لا دوں. انہیں کیا بولا اپنا ماں, اس سے بھی کام لے سکتے تھے تو ورطہ جلدی کیا تھا, مگر سلیمان صلی اللہ نہیں کہا اس سے بھی ارجنٹ ہونا ہے. مجلس ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا تو نہیں کہا ابھی نہیں ہونا. آصف بن بکریا آپ بولے سلیمان علیہ السلام کے غلام, کیا بولے حضور حکم دو, پلک جھپکنے تک حاضر. یہ پلک جھپکنے تخت حاضر ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا بڑا تخت کہتی کو سب دور سے پلک جھپکنے تک حاضر ہوا. میرے نبی کے غلام کا غلام پلک جھپکنے تک تخت کہاں تھا سو لاکھ واپس دربار میں رکھ رہی. میرے حضران کیا میرے اعتراض کیوں؟ سلیمان علیہ السلام میرے نبی کے غلام نہیں کہا ان کا غلام, کہتی کہ دور تخت ہے سب پلنے لا رہی, وطا وطا تخت پلک جھپکنے تک حاضر. انہوں حاضر کر سکتی کہتے میرے حضور جا کو نہیں آ سکتے کیا وہاں؟ اس کا اعتراض کیسا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بول رہے کون لاتا با جی بول رہا ہے, مجھے مہلت دو, مجلس ختم ہونے سے پہلے لا دو. کہیں وہ کام نہیں لیے سکتا ہے. میں پوچھتا سلیمان علیہ السلام سے حضور آپ کیوں کام نہیں لیے ان سے, جن سے کام لینا تھا بولنا تھا آپ کے پاس تو کوئی آتا تھا. سلیمان علیہ السلام بھی بولیں گے میں لیتا تھا باپ. انہیں کیا بول رہا ہے, میں لا دوں. سمجھے کیا جن کیا بول رہا ہے, میں لا دوں. مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کے اندر میں آنا ضرورت نہیں. آصف بن بکریا کیا کر رہے حضور حکم کیجیے حاضر. جس کے اندر میں ہوتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے کام نہیں لیتا ہے, اس سے میں نکل جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے.
حکم ان کے حکم کو آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے آن میں میرے سرکار گئی بھی آئے بھی. کیسا گئے وہاں؟ خواب میں نہیں گئے, بیداری میں گئے, ہوش میں گئے, جسم کے ساتھ گئے. یہ یاد رکھو, کوئی تو سمجھتا رہے گا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں گئے رہیں گے لے, خوابوں میں گئے رہیں گے لے, اینا کانگی کانگی ہوا رہے گا. استغفر اللہ. نہیں با, میرے سرکار جسم کے ساتھ گئے با, روح جسم کے ساتھ گئے با. کیسا حضرت ذرا دلیل دیکھتی کیا؟ اللہ بول رہے ہیں با سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, میں میرے بندے کو لے گیا, بندے کو لے گیا, بحیثیت نبی کے لے گیا, بحیثیت رسول کے لے گیا, لے گیا تو بندے کے حیثیت سے لے گیا. اللہ کیا بول رہا ہے نا, بھی محمد نہیں بول رہا ہے, میرے محمد کو لے گیا نہیں بول رہا ہے, نبی کو لے گیا نہیں بول رہا ہے, رسول کو لے گیا نہیں بول رہا ہے, میرے احمد کو لے گیا, محمود کو لے گیا نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے, میں نے اپنے بندے کو لے گیا. یہاں بندے سے خطاب ہو رہا ہے, بندے کو کہا جا رہا ہے. بندے سے مراد کیا ہے میرے دوست؟ بندہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جسم بھی ہو, روح بھی ہو. جسم اور روح کے مجموعے کا نام بندہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ملے تو انہیں بندہ. تو یہ بندہ, اللہ بندے کو لے گیا, عام بندے کو نہیں لے گیا. عام بندہ کا تو عبد, عبد ہی اپنے خاص بندے کو لے گیا. رات اور رات, صبح کو نہیں, دن میں نہیں, اما اس کی رات کو کہیں تو اللہ رات کو لگ گیا, صبح کو لگ جانا تھا, سورج کی روشنی میں لے جانا تھا. اللہ بھی بولے گا اس کی حکمت یہ ہے گا, میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق ہے. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو ایک لمحے کے لیے میرے رسول کے دین سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں. کئی ایسے صحابہ کرام ہیں ہر وقت میرے حبیب کو تکتے رہتے ہیں, جیسے اصحاب صفا ہے. اگر میں دن میں میرے محبوب کو لے جاتا, وہ صحابہ کرام کو میرے آقا نظر نہیں آتے, آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے, معلوم نہیں کتنے صحابہ کا جنازہ نکل جاتا. اس واسطے اللہ نے حکمت کیا رکھی کہ رات اور رات میرے محبوب آپ کو دن میں نہیں, رات میں معراج, رات اور رات آن کی آن میں میرے سرکار گئی بھی آئی بھی. اچھا کہتا نادان رہے گا ہی نہیں, میرے حبیب کے جانے کو اعتراض کر رہا. نہیں کہا معراج ہو گئے, معراج ہو گئے. میں اسے پوچھ دوں, تو تیرے باقی پیٹ سے پہلے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ سے پہلے باقی پیٹ میں تھا, اس سے پہلے تو کہاں تھا؟ کہاں تھا حضرت؟ باقی پیٹ میں سکوت ترابا اچھلتا ہوا پانی تھا نا, اس سے پہلے کہاں تھا؟ کہاں تھا حضرت؟ عالم ارواح میں تھا, روحوں کی دنیا میں تھا. ارواسی باپ کی پیٹ سے, ماں کے پیٹ سے شہادت میں آیا, اس دنیا میں آیا. انہیں ارواح میں تھا تو کچھ نہیں کیا, وہاں آیا سو عالم ارواح میں تھا نہیں کیا. باپ ماشنا بسوں کی ماں کو اللہ تعالیٰ پوچھا سو الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ سارے روحوں کو حاضر کر کے پوچھا کہاں؟ ارواح میں, عالم ارواح میں تھا, تبھی تو انہیں ہم آنا قالو بلا, جو مانا نے بول گیا, جو نہیں مانا انہیں کافی میں اپنا بھی اور نکل آیا. تو عالم ارواسی اس دنیا میں آیا تو ڈائریکٹ میں آیا نا با, تو بھی ارواسی باپ کی پیٹ سے, ماں کے پیٹ سے یہاں تک آیا. تیرا مقام عالم ارواح ہے. اسی طرح رے نادان, میرے حضور کو بھی اللہ تعالیٰ بنانے سے پہلے میرے حبیب کے نور کو کہاں رکھا تھا؟ میرے حبیب کا نور کہاں تھا؟ اللہ بنایا نا با. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہی؟ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی, میرے نور کو پیدا کیا. تو اللہ میرے حبیب کے نور کو کہاں رکھا تھا؟ لا مقام میں, لا مقام میں رکھا تھا نا با. لا مقام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا میں آیا, لا مقام میں رکھا نا با. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے نور کی تخلیق کہاں رکھا؟ لا مقام میں. تخلیق کہاں کیا؟ لا مقام میں. نور کہاں تھا؟ لا مقام میں. میرے حضور کا مقام کیا؟
اب ہمیں عالم ارواح کو جاتی نہیں کیا ہمارے یہاں تو کہاں جاتا خبر میں خبر سی میں کہاں سے آیا تھا عالم ارواح اگر روح کی دنیا ہمارا گھر نیٹ ٹو پلیس محبوب نگر نہیں نیٹ ٹو پلیس عالم ارواح ہماری روح جو پیدا ہوئی روح کی دنیا میں کہاں سے نہیں آیا تو ایسا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کا رکھا تھا لا مقام رکھا تھا لا مقام جگہ نہیں لا مقام کے معنی جگہ نہیں پھر اللہ حبیب کے نور کو لا مقام میں رکھا تھا تو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حبیب کو لے جا رہا ہے حرام مسجد حرام سے اقصی سے آسمانی دنیا سے سدرۃ المنتہا سے ایسے کہاں لے جا رہا ہے لا مقام میں ان کا گھر کہاں ہے وہاں کے اعتراض نہیں ہوا حضور کو اللہ رکھا تھا لا مقام میں ان کا مکاش لا مقام کہاں سے آئے تھے وہاں گئے نادان تجھے جانے کو اعتراض ہے ہمیں آنے کو اعتراض ہمیں تعجب آنے پر اعتراض نہیں ہمیں حضور کے آنے پر تعجب ہے کہ میرے حبیب اپنے اصل مقام پر جا کر بھی پھر اس دنیا میں کیسا ہے اس دنیا میں آپ کو میرے سرکار جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ جو یہ پھر بتایا کیا کرنا کیسا کرنا سکتا تو لا مقام میں میرے آقا ہے کیسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حبیب پاک ذات لے گئی راتوں رات لے گئی دن میں نہیں رات کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اچھا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو بلانے کا ہے آپ کو ڈائریکٹ تمہیں آ جاؤ تو نہیں بلایا میرے محبوب آپ آ جاؤ اللہ نہیں بلا رہا ہے جبرائیل جاؤ فرشتوں کو لے کے جاؤ تنہا نہیں جانا اور وہ بھی سواری براق کو لے کو جانا بولو حبیب جا کر کئی گما کتنا بڑا مہمان کی اتنا بڑا انتظام سی ایم کو بلانے کا ہے آپ آٹھ میں بلاتی کیا سی ایم کو بلانا اچھے بڑے ابھی منسٹر وزیر اعظم کو بلانا تو جاگو صاحب تو ہیلی کاپٹر دیتی ہمیں ہے نا میں ہوائی جہاز چاہتے انتظام وہ بھی سنگل ہو جانا پورے اپنے گروپ کے ساتھ جانا اکیلا نہیں جانا کتنا بڑا مہمان ہے کہ بتے لوگوں کے ساتھ اچھا جاگو دعوت دے اس کے سواری کا انتظام کرے تو انہیں آتا ہے یمیں لگا یا تو کہاں بیٹھنا کیسا مہمان ویسی سواری کیسا مہمان ویسا انتظام تو اللہ نے میرے محبوب کو بلا رہا ہے کہ میرے حبیب عرش پر آ جائیں اللہ کی دید کے لیے آ جائیں اللہ کی ملاقات کے لیے آ جائیں اے میرے محبوب آپ تنہا نہیں آئیں گے اے جبرائیل امین تم اکیلے نہیں جانا میرے حبیب کو بلانے جا رہے ہو ادب سے جانا سارے فرشتوں کو لے کے جانا سواری لے کے جانا اچھی سواری لینا ایسی سواری لے کے جاؤ جو آج تک نہ کوئی بیٹھا ہو نہ کبھی بیٹھے گا ایسی سواری لے کے جاؤ تو براق لے کو حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے روزے میں آئے واقعہ سنتے ہیں بات بول کے آگے نکل جاتے واقعہ نگار مقصود نہیں ہے دربار میں ڈھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر استراحت آرام کرنا رہے جبرائیل امین آپ کو سرکار کو دستک نہیں دیے ادب سے کھڑے رہے میں پوچھتا ہوں اے جبرائیل آپ دستک کیوں نہیں دے رہے ہیں جبرائیل بھی فرمائیں گے اے خاطی کیا تجھے معلوم نہیں ہے خبر اسے دی جائے جو بے خبر ہو میرا نبی تو باخبر ہے ہمارے نبی باخبر ہے کون آیا ہے کون جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ساری کائنات میں کیا ہو رہا ہے سب میرے آقا جان رہے ہیں کس کا ارادہ کیا ہے کس کی نیت کیا ہے کس کے دل میں کیا ہے کون
مزار سے آ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. جب جا کر دیکھا گیا مسجد اقصیٰ میں اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اقصیٰ میں پہنچے ہوئے ہیں, اقصیٰ میں موجود ہیں. اب عالم خیال میں معروضہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پہنچ گئے؟ آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ اقصیٰ میں کیسا پہنچ گئے جبکہ پہلے بھی پیچھے تھے؟ آپ نے دیکھا تو مذہبی مذہب میں نماز پڑھ رہے تھے, آپ پہنچنے سے پہلے آپ مسجد اقصیٰ پہ حاضر ہیں. تو دوستوں بتایا جاتا ہے, بزرگوں نے بتایا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رفتار سے جا رہے ہیں وہ رفتار براق کی ہے, براق پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. براق کی سپیڈ کیا ہوا؟ کہتا ہے وہاں کیا 100 ہے 110 120 100 120 140 کہتا ہے وہاں براق کی رفتار کہتے جہاں تک مومن کی نظر وہاں تک ہے, ایک قدم وہاں تک پڑے گا. کہاں تک ہماری نظر ہے کہ براق کا ایک قدم وہاں تک, اتنی تیز رفتار کے ساتھ. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو آئے نبا مسجد اقصیٰ میں براق کی رفتار سے نہیں آئے, جو حضور سے پہنچے نا براق کو نہیں آئے, نبوت کی رفتار سے آئے. میرے آقا نبوت کی رفتار سے نہیں آئے, براق کی رفتار سے آئے. نبوت کی رفتار سے آتے تو سارے انبیاء سے پہلے موجود ہوتے تھے, تو یہ براق کی رفتار تھی. وہاں سے میرے سرکار مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام ملے, اس کے بعد نماز وغیرہ ہو گئی, بارکنا حولہ سارے جو ہے ضرورت ہوا سب سے برکت حاصل کی. وہاں سے پھر میرے آقا نکلے سیدھا آسمان پر, آسمانوں سے پھر سیدھا کعبہ سدرۃ المنتہا پر. حضرت جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آگے بڑھوں گا ایک پر بھی تو میرے پر چل جائیں گے, سرکار میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عالم خیال میں معروضہ سید الملائکہ روح الامین جبرائیل امین, کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا تھا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام گئے آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلی. جلی کیا ماں؟ آگ نہیں جلی, گل گلزار ہو گئی. کیوں؟ اس وقت پیشانی ابراہیم میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, تو آگ نہیں جلی, گل گلزار ہو گئی. جبرائیل دیکھنے کا والے واقعہ آپ کو پوچھے اے ابراہیم علیہ السلام کیا میں آپ کی کچھ حاجت پوری کر سکتا ہوں, کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں ماں مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے, جس کی حاجت ہے انہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے, میرے سے زیادہ انہیں قریب ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام واقعہ دیکھے, آگ میں جانے کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی میں ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا رہی ہے. تو اے جبرائیل تمہیں خوف کیسا جب میرے حضور بلا رہے ہیں, چلو سدرا کو بول رہی ہے کیا بات, چلو میں گیا تو جل دوں گی. وہاں نور تھا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں, یہاں شراب پاندار آپ کے ساتھ ہیں, پورے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں, چلو میرے حضور ہاتھ پکڑ کے چلو. یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جا سکتا, تو خانقاہ کا رکتا اشارے میں نکل گا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا ہو گیا, رف لے گیا, عرش غریب پر گئے میرے سرکار. پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب رک جاؤ, آگے بڑھتا رک جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے, بولے آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے, آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے. سرکار تھوڑی دیر کو سوچے کہ نماز تو بندے پڑھتے ہیں, صلاۃ تو بندے, تو رب کیسے؟ اتنے میں آواز آ گئی اے میرے محبوب اللہ اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیج دیں گے, آ جاؤ. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, قریب آ جاؤ, قریب خوابہ سے تنافت اللہ کے خواب میں قریب آ جاؤ. قریب گئے, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کرے, میرے حضور اللہ کو سلام نہیں کرے, سیدھا جاتے اللہ میں کلام کرا, اللہ کلام کر رہا ہے اے میرے محبوب
آپ دنیا سے میرے لیے کیا لائے؟ دیکھو سلام کرتے نہیں کیا آنے والا کوئی بھی پہلے سلام کر کو اندر آنا. میرے حضور جانے اللہ کے قریب سلام نہیں کرنی. کئی بار اللہ کو سلام نہیں کرنا. اللہ سلامتی کا محتاج نہیں. اللہ خود بارے سلامت ہے. اللہ سے سلامت نکلتی ہے. اللہ بارے برکت ہے. اللہ سے برکت نکلتی ہے. اللہ بارے رحمت ہے. اللہ سے رحمت نکلتی ہے. اللہ کو سلام نہیں کیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب سے کلام کیا. میرے محبوب میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہیں؟ قربان جائیے گا. آج حضرت نے فرمایا اللہ میں تیرے لیے کیا لا سکتا ہوں؟ اللہ میں کیا لا سکتا؟ تو ہی پیدا کیا سب کچھ تیرا ہے. میرا کیا ہے؟ اے پروردگار میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں کیا لا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو کیا ہے؟ ہاں اللہ تیرے لیے اللہ میں ایسی چیز لاؤں. پھر ابو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تیرے پاس موجود نہیں. اللہ بتا کیا ہے میرے محبوب؟ دیکھو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اللہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ موجود ہے. مگر حضور کیا بولے؟ اے اللہ میں دنیا سے ایسی چیز لاؤں جو تیرے پاس موجود نہیں ہے. میرے محبوب کیا لائے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یا اللہ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات. یا اللہ میں تیرے لیے بندگی لایا, تیرے لیے عبادت لایا, تو عبادت سے پاک ہے. میں بندگی لایا ہوں, تو بندگی سے پاک ہے. میں سجدے لایا ہوں, تو سجدوں سے پاک ہے. میں عاجزی لایا ہوں, تو عاجزیوں کے سائے سے پاک ہے. یا اللہ میں بندگی لو. اللہ کیا بول رہا ہے؟ عورت سنتے السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. میرے نبی پر سلام. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اللہ تیرا سلام میرے اوپر 21 نہ کو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرا یہ سلام میری امت کے تمام نعمتوں پر, تمام نعمتوں پر سلام تھی. تو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کیا, قریب تھے, اللہ کے بالکل قریب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو بلایا, انعامات دیا, تحفے دیا. معراج کی رات میں کئیوں تحفے دیا, مگر ہمارے پاس امت کے لیے نماز تحفہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن واپس آ گئے تھے. ابھی بھی جانتے موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں سے باہر جاتے. مگر ایک بات دوستو, اے اللہ میرے حبیب کو امت کے لیے نمازی کہیں کو دیا جس وقت آپ کو دینا تھا پڑھنا تو سست ہو رہا ہے, وہ بھی 50 وقت دیا. یا تو کرنا تھا نماز پڑھتے رہنا, 5 وقت پڑھا تو بے چین ہو رہا ہے. 50 وقت پڑھا تو کیا بات کرنا, بغل میں مصلی ہاتھ میں اٹھا کیا بات کرنا, سنت میں نہیں. مگر یا اللہ تو کہیں کو دیا, نمازی کہیں کو دیا میرے مالک حبیب کو. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازی کہیں کو لیے سرکار تو نہ معلوم تو میرے کو آپ کی امت کیسی ہے کیا ہے. حضور بولتی دیکھا نماز اللہ تحفہ دیا سو گفٹو, تحفے کو نام نہیں رکھا جاتا, تحفے میں کچھ نہیں نکالا جاتا, جو دیا جاتا اسے قبول کر لیا جاتا. تو اللہ نے نماز تحفے میں دیا. اب اللہ بولیں گا میں نمازی کہیں کو دیا کر تو سن پا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آ رہے تھے اللہ فرمائے گا مہمان جو بھی گھر کو آتا نہیں کیا باپ, گھر کو آیا تو مہمان میزبان کیا کرتا اسے دیکھتے رہتا. اس کی نظر بار بار کہاں چلی گئی, انہیں بار بار کسی دیکھ رہا ہے. آیا تو انہیں بار بار کسی چیز کو دیکھتا رہا تو انہیں مہمان میزبان سمجھتا اسے چیز بہت پسند ہے, بات کرتا بہت پسند ہے. اس وقت بیٹھا اسے دیکھتا, بات کرتے کرتے اسے دیکھتے رہا تھا, ٹھہرے ٹھہرے سے دیکھتا, جاتے جاتے اسے دیکھتا. ارے جب بھی چیز اسے بہت پسند ہے نا اس وقت بار بار دیکھ رہا ہے. تو اللہ بھی بولیں گا میرے حبیب جی جب میرے پاس آ رہے تھے تو فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں میں قیام کا فرشتہ قیام کر رہا تھا, رکوع کا فرشتہ رکوع میں تھا, سجدے کا فرشتہ سجدے میں تھا, خطے کا فرشتہ خطے میں تھا. میرے حبیب بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے, بار
بار فرشتوں کی طرف دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ ادائے انعام، یہ ادائے عبادت میرے حبیب کو پسند ہے، اس واسطے میں نے تحفے میں نماز ادا کر دیا. معراج کی رات میں میرے حضور نے بار بار فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، قیام والا قیام میں ہے، رکوع والا رکوع میں ہے، سجدے والا سجدے میں، بار بار دیکھ رہے تھے. مل کو ملاقات کر لے کو اللہ سے نماز کا تحفہ. آئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں شب آسمان پر، پوچھ تو عالم میں خیال میں، اے موسیٰ 5 کب کراؤ بھیجے. 9 بار پھرائے، 9 بار موسیٰ علیہ السلام کے حضور کو پھرائے. 5 کا آخری پر 5 بچے. وہ 5 میں اگر آج امت پڑی تو 50 کا ثواب نبی کے صدقوں تو پھر نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو عالم خیال میں پوچھیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، مسجد اقصی میں تم نے میرے حضور کو دیکھے تھے، بس نے کیا پھر یہ چھٹے کو یہاں ٹھہر کو بار بار میرے حضور کو کہیں کو بھیج رہی، کہیں کو بلا رہی، کہیں کو دیکھ رہی، یہاں ملنا کا ضروری تھا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ میرے سرکار مسجد اقصی بھی ملے تھے تو ایسا نہیں کرے، آپ ایسا نہیں کہیے، ایسی نظر سے نہیں دیکھے، جب اللہ سے مل پا رہی تو کہیں کو ایسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے، خادم پاک میری جو پیاس دور کو نہیں بجھی تھی وہ یہاں بجھ نہیں ہے. ربی ارنی اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی موسیٰ، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے گا. دیکھنا چاہتا ہوں دور پر. ریکویسٹ کرے 9 بار تو 9 بار یہاں دیکھنا چاہتا تھا. تو پھر یہ کیا دیکھ رہے تھے موسیٰ؟ تو موسیٰ بھی بھولیں گے، خادری تجھے معلوم ہوتے کہ میں مسجد اقصی میں جو دیکھا تھا وہ رنگ اور ہے. یہ جب اللہ سے مل کے آ رہے تھے تو یہ میں دور کی کیا پوجا رہا تھا. یہ کون سا رنگ تھا؟ یہ صبغۃ اللہ کا لگا ہوا تھا. یہ رنگ کون سا؟ صبغۃ اللہ کا. اللہ کے رنگ میں میرا محبوب لگا ہوا رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا جو پیاس میری دور پر نہیں بجھی تھی وہ دیدار یہاں کر کے اپنی پیاس کو بجھا رہا تھا. تو دوستو ربی ارنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ بولا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام بول رہے، یا اللہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، تم مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ بولا اے خلیل اللہ، کیا تم نے میرے اوپر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میرا ایمان ہے تو حی و قیوم ہے، یا اللہ میرا ایمان ہے تو مردے کو زندہ کرنے والا ہے، مگر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایسا حضرت ایمان ہے کریں پھر دیکھنا چاہ رہے. ایمان تو بالغیب ہوتا نا، ایمان تو ہے نا. اس کی مثال کیسا دیکھا؟ ہمیں نماز نہیں پڑھ رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آپ کا ٹیڑھے راستے کو ہے، آپ کون سے راستے پر؟ سیدھا راستہ نہیں، سیدھے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر رہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے پر استقامت عطا فرما. یہ دعا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے ایمان تو ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یقین کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا؟ اللہ نے حکم دیا، اے میرے خلیل چاروں پرندے لو کاٹو، چاروں پہاڑوں پر رکھو. چاروں پرندے کاٹے، کاٹ کر جو ہے چاروں پہاڑوں پر رکھے. سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا، اے خلیل کہو کہ یہ پرندے زندہ ہو کر اڑ جائیں. فوراً حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پرندے اڑ جاؤ. فوراً پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے. عالم خیال میں پوچھتے ہوئے، اے اللہ تجھ بولنا تھا پرندے زندہ ہو جاؤ، خوب اڑتے تھے. خلیل اللہ کو بولا، اے خلیل تم بولو مردے زندہ ہو جائے، پرندے اڑ جائے. اللہ تو خلیل کو کیوں بول رہا؟ تو بولا تو ہو گیا تھا. اللہ بولیں گا خادری میں بولیا تو مردے زندہ ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ خلیل بولے تو بھی ہو جائے. میرا خلیل بھی کہے کہ مردہ
वसल्लम को हुजूर ने पूछा नहीं, अल्लाह बुला रहा है, मेरे महबूब आओ। कहाँ बुलाया अल्लाह मेरे हबीब को? सफर को नहीं, सैर को। यहाँ भी कंफ्यूज कर लेंगे यार, सफर अलग है, सैर अलग है। सफर में थक जाता, सैर में है जो थकान को दूर करता। वॉकिंग करेंगे, चलो हजरत जरा फिरेंगे, सैर करेंगे, कहता नहीं। सैर तफरीह कब करता अगर तो थकान को दूर करने को जरा बगीचे में गार्डन में फिरता। तो अल्लाह मेरे हबीब को सैर को बुला रहा सो, ऐ महबूब आओ, सैर को आओ, असरा सफर सैर को आ जाओ, सैर करो। क्यों? कि मेरे हबीब उदास हो गए हैं, जिनको भी ईमान मिला, इस वास्ते मेरे महबूब आ जाओ, सैर करो, अपने महबूब अपने रब का दीदार करो, अपने रब की खुर्बत पाओ, आ जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह को रोका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है दिखाया, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर अपना दीदार करा रहा है। इसमें क्या हिकमत है मेरे दोस्त? इसमें हिकमत ये है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिफत को देखना चाहते थे। खान का तलता ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी सिफत को देखना चाह रहे थे, अल्लाह ताला दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुला को क्या दिखाया? सिर्फ सिफत नहीं दिखाया, अपनी जात को दिखाया। तो मूसा कलीमुल्लाह को कहीं मुजद्दिद दीदार नहीं कराया। मूसा क्या पूछ रहे थे? सिफत को देखना नहीं चाह रहे थे, जात को देखना चाह रहे थे। ए अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यानी तेरी जात को देखना चाहता हूँ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जात को नहीं कहा, मैं देखना चाहता हूँ तेरी सिफत को, तू मुर्दे को कैसा जिंदा करता है। कुर्बान जाइएगा दोस्तों, खानका का दुखता है। खलीलुल्लाह ने सिफत को देखना चाहा, अल्लाह ने फौरन दिखा दिया। मूसा जात देखना चाह रहे थे, 9 बार मूसा ने दुआ किया, या अल्लाह मुझे तू नजर आ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये नहीं देखना चाहता हूँ कि तू जिंदा कैसा करना चाहता है, ये नहीं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दा कैसा करता है, ये नहीं देखना चाहता कि तू आँख कैसा देता है, ये नहीं देखना चाहता कि हिस्सा कैसा देता है, ये नहीं देखना चाहता हूँ कि औलाद कैसा देता है। ए मालिक, मैं ये कुछ देखना नहीं चाहता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे तेरी जात को देखना चाहता हूँ। इस वास्ते अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तुम सिफत वाले हो, तुम सिफत के मजहर हो, तुम कलीम हो, तुम मैथ में बात करता हो, मगर मूसा, लन तरानी, तुम हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते हो, मुझे देखना ही चाहते हो, मुस्तफा के चेहरे में देख लो। क्यों? सारे अंबिया अल्लाह की सिफात का मंजर है, मेरे हबीब अल्लाह की जात का मंजर है, अल्लाह की जात का मंजर है। अल्लाह ने अपना सब कुछ किसी को दिखाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और ये नादान कहते हैं कि अल्लाह के करीब गए तो अपने आंखों से नहीं देखा, नादान मेरे हबीब ने अपनी सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया है। कैसा देखा? जर्रा जर्रा नहीं देखा, शराबा। हुजूर ने फरमाया कि कोई बिला हिजाब के ऐसा देखा कि पलक भी नहीं झपके, पलक भी नहीं झपके, ऐसा अल्लाह का दीदार मेरे हुजूर ने किया। अच्छा, जितने भी अंबिया किराम आए हैं, किसी ने नहीं देखा, सबने सुना। आदम अलैहिस्सलाम से पूछो क्या आपने देखा है? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने अल्लाह को देखा है, सुना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पूछो क्या देखा है? मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे सुई के नाके के थोड़े हिस्से बराबर देखना चाहा तो ताब नहीं ला सका, पूरा जाने। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह सलाम ने देखा, सुना। ईसा रूहुल्लाह ने सुना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहेंगे कि मैं भी देखा नहीं, सुना। जितने अंबिया किराम आए हैं सबने सुना, देखा किसी ने नहीं। उसकी मिसाल कैसी दे? खाली साहब है, चांद नहीं दिखा, लोग परेशान हैं, चांद का ऐलान नहीं हो रहा है, रमजान मुबारक हो गया, मुसलमानों को जल्दी रहती ईद का चांद देखने की। अब जैसा चांद नहीं दिखा, परेशान हो को खाली साहब के लिए लोग मर जाते हैं। उसमें एक शख्स आपको बोला, खाली साहब चांद दिखा, ऐलान करो, तुम देखा क्या? क्या सीख रहे खाली साहब? नहीं साहब ने देखा, सुन को बोल दूंगा यार, सुनी की गवाही नहीं चलती, देखो बोल रहा, चले गया। दूसरा आया, हाजी साहब ऐलान करो, चांद नजर आया, देख कर क्या रे? सुन को आया, यार एक भी नहीं चलती।
بعد میں تیسرا وہ بھی کیسا چاند دیکھا سنے کون رہنا با اہل سنت رہنا ٹناٹن سنی رہنا باشرا رہنا شریعت کا پابند رہنا ہے نہیں. اب انہیں آیا تو خالی صاحب سے کہ وہ بھی ایک جنا نہیں دینا دو کی گواہی ہونا. اب انہوں آئے تو وہ بھی باشرا ہونا ہے. آپ اٹھے خالی صاحب اعلان کر دیکھا کیا با ہاں خالی صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند نظر آیا ہے. خالی صاحب ان کی گواہی پر چل اعلان کر دیے چل واہ عید کرو کہ چاند نظر آ رہا ہے. اعلان کر اعلان کرنے کے بعد اور ایک جنا آیا خالی صاحب اعلان کرو چاند نظر آیا. دیکھا کیا ہے سن کو آیا جانے دیکھنے کے بعد سننے سے اس کی گواہی نہیں چلتی جاوا جب کو گواہی دی ان کی گواہی پر اعلان ہو رہا ہے. تو یہ بھی ویسا میرے دوست آدم علیہ السلام آئے گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھے کیا نہیں. موسیٰ کلیم اللہ گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ گواہی دیے ہیں دیکھے کیا موسیٰ نہیں. خلیل اللہ کو پوچھا گیا دیکھے کیا نہیں گواہی تو دے رہے ہیں. عیسیٰ کو اللہ سے پوچھا گیا آدمی گواہی دے رہے ہیں دیکھے کیا نہیں. مگر میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے کیا آپ نے بھی سنا ہے قربان جائیے گا. میرے آقا نے کیا فرمایا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھا کہ پتا بھی نہیں کرتا. میرے حضور دیکھئے دیکھ کو آئے اب حضور کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کو آئے ہیں. اب بولتے بھی آپ کو نادان بولے آپ کہ میں بھی نبی ہوں میں بھی ہوں استغفر اللہ. آج کے دور میں تجھے سنانا تھا تو میرے نبی سے پہلے آنا تھا با دیکھنے کے بعد سننے والے کی گواہی نہیں چلتی. میرے حضور دیکھ کو آئے ہیں اب وہ گواہی نہیں چلتی. کون تو بولا کرنا کوٹ کچھری میں اب راستے میں جا رہا دیکھا مرڈر کرایا ہوتی مرڈر کریا سوچی دادا سے دیکھا اسے پوچھے کیا رہے ہم مرڈر کرے تھے دیکھا ہے کیا کون بولتا ہوا نہیں سنیا لے صاحب ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے رہتے ہو بول رہا ہوں کرا کیا نہیں صاحب میں سنیا میں دیکھا نہیں معمولی کوٹ کچھری میں بھی دنیا میں سنی سو گواہی نہیں چلتی. چشمہ دید گواہ دیکھو یہاں بھی دیکھی اس کی گواہی ہونا کرتا دنیا کی. اب اللہ رب العزت کی بات دیکھی اس کی گواہی ہونا. اچھا کئی کو حضرت اللہ ہونے ذرا کھول کو بولو گیا دیکھا ہمارے عمرہ خراب ہو رہی ہمارے عمرہ تباہ ہو رہی ہمیں واقعہ سنتے آئے ہمیں سب سنتے آ رہی نمازاں بھی پڑھ رہی عبادت بھی کر رہی کیسے رہی نمازاں ہمارے لوگ بولے تو سر سنڈے میں دل کر رہے سر سنڈے میں دل بازار میں ایسی عبادت تصویر پکڑے رہتا کہاں کی کھوئے رہتا کیا رہے گا تو حضرت میں اچھا وہاں جا پایا لوگ ہوتا میں کہاں جا کر آئی کہ میں کیا آسمان آئی کی سیر کر کے آئی کہ کیا کہاں جا کر میں اسے مار پایا گا. ہمیں نمازوں میں بھی ایسے گناہ کر رہی ہیں استغفر اللہ نماز میں بھی گناہ چل رہا ہے ہمارا. نہیں لو حضرت بولتا اللہ کے گھر میں ہم نماز پڑھ تو گناہ کرتے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں ہمارے نماز میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. وضو بناؤ کو اللہ کے گھر میں آ کو مسلم پھینکو اللہ میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف اللہ میں نماز تیرے واسطے پڑھوں گا ادب کر لے وہ نیت کر لے وہ سورہ امام صاحب پڑھتے رہتی انہیں سنتے سنتے پہنچ جاتا کیسا پڑھا رہے وہاں سے چھوٹا میں ٹھیک مجھے بولتا کیا نماز میں بھی تو دعویٰ کر رہا ہے نماز میں بھی اس کا حسد کر رہا ہے. میں اسے ایسا بول رہا ہے اچھا ہوا اس کی بڑھتی اب نماز میں بھی غیبت ہے سے خوش ہو رہا ہے کہتا نادان رہیں گا میرے باپ تجھے اتنا بڑا تحفہ نماز ملی نماز میں تو اللہ کے قریب آنے کا چھوڑ دو تو نماز میں بھی گناہ کر رہا ہے نا باپ. شیطان اس کا وعدہ ہے یا اللہ تیرے بندے کو گمراہ کرنا حکم کرتا مگر ان میں سے چند کو نہیں کرتا. دیکھا بڑی بات یہ بھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی بنیاش نہیں تھا نیاش نہیں ہوا. ابلیس کیا بنا ہے یا اللہ میں تیرے 100 بندیوں کو گمراہ کرتا ہوں ان میں سے چند کو نہیں گیا. میں بولتی ابلیس تجھے کیا معلوم اس میں چند کیسے ہیں باقی کیسے ہیں سب کو گمراہ کرتا ہوں چند کو نہیں تو دیکھا اس میں سے تجھے علم کیسا ہے. ابھی آدم علیہ السلام پیدائش نہیں ہے ان کا پتر خرچ تیار ہے ابھی جو ہے ان کی نسل نہیں ہے ابھی دنیا نہیں ہے. اسے شیطان کو کیسا علم ہوا انہیں کیسا جان رہا ہے اچھا برا جان رہا ہے. شیطان کے لیے بھی علم ہے اچھا برا
5 جگہ سے اٹیک کرتا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، منہ سے، ناک سے، پیٹ سے، یہ 3 جگہ سے میں اٹیک کرتا ہے. ذرا سمجھاؤ عورت کا ہنگاسی پیسہ گھستا نہیں کرتے پاؤں اللہ اکبر کہتے ہیں رکعت پڑھنے لگتے ہیں اللہ کی بارگاہ پھر تو سیدھا ہنگام میں گھستا. شیطان خائف نہیں رہتا، بدلتے رہتا، نفس خائف رہتا. نفس کا گناہ شیطان بڑی بات بتا دو دوست، خان خان کا مطلب کیسا بچانا حضرت میں جب نفس بہکا ہے کہ شیطان بہکا ہے. میں کس کے ابھی اندر میں حکم میں نفس کے خواہشات میں جا رہا ہوں کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے. کیسا پہچاننا؟ نفس کیسا گناہ کی طرف بلاتا، شیطان کس طرح گناہ کی طرف بلاتا. بڑا نکتہ ہے دوستوں میرا جو نبی کے ساتھ ہے. کس طرح بہکاتا نفس؟ تو جو گناہ کرنے کے واسطے بندہ خالی ارادہ کرے، اب یہ گناہ میں کر کچھ کرتا اسے مارنا چلا جائے، یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ ہونا میرے ساتھ، یہ نفس کا گناہ. خائف رکھنے والا نفس کا جو گناہ وسوسہ آتے رہتا، کروں کیا نہ کروں کیا نہ کروں، یہ گناہ کریں گے کیا نہیں، ابھی جاتے لے چھوڑ بعد میں کریں گے ابھی ایسا، یہ جو گناہ کا خیال آ جا رہا ہے نا، یہ وسوسہ شیطان کا. شیطان وسوسہ ڈالتا، خائف نہیں رکھتا. نفس خائف رکھتا، خائف رکھ کر اسے گمراہ کرتا. تو شیطان ابلیس نماز میں آنکھوں سے اٹیک کرتا، سیدھا ہنکیا میں آتا. کیسا بچانا حضرت نے آیا تھا تو نماز میں رکعت بھن کو ٹھہرتے سیدھا آپ ہنکیا میں گھستے سے کیا ہوتا ہوا انہیں وہ ٹھہرا سو غائب ہو جاتا. غائب ہو کو میں وہاں دیکھا تھا نا وہ سین کتنا اچھا گھر تھا لگتا تھا. کیا بلڈنگ بنایا ہے انہیں، کیا گھر بنایا ہے، اس کا فرنیچر کیا ہے، اس کا گھر کیا ہوں چلے گئے پورا رکو کے تک بھی پہنچو. اب اللہ اکبر کہتے چلے میں کہاں گیا تھا. پھر جب وہ شام ہوتا ہے پھر انہوں نے شیطان کہا ہے اللہ کا لے لگو گا، پھر وہاں سے بھاگ جاتا. اب رکو میں گیا نہیں، پھر آتا ہاں میں ذرا گیا تھا لے ہنگیا سے ان کو کہانا میں جی میں اس کے کہتا ہے. ہنگیا سے نکل وہ کہانا میں گھستا ہے. ایک جگہ نہیں دھکا پاؤ نے مجھے کہیں کیسا بولا رہا انہیں کیا بولے گا مجھے وہ میری تعریف کرے گا. میں اس میں اچھا رہا تو سب میں کانا میں گھس جائے یوں چلے گا. لالچ میں ہرس میں شہرت کا بھوکا ایسا آج چلے گیا کانا میں. پھر سمجھ اللہ ہمارا میرا سے بھاگ ہو گیا کہتا نہیں ہونے اللہ کا نام لے لے گا تو رفو چکا. پھر سجدے میں جا رہا تھا، پھر کیا کرتا سیدھا کوشش کر کو منہ میں سے گھستا. کہیں کو بولا کہ تیرے پاس کیا سمجھائے کیوں نہیں کرتا چپ کے تو بولے آپ سے نہیں بولا ہے آتے یہاں تک کہ نوبت کس نہیں آتی تھی اب منہ میں سے گھس جاؤ کیوں چلے جاتے رہتا ہوں. خیال کرو دوستو بڑی بات بتا رہا ہوں بھائی، شیطان کے وار سے بچنے کی بات بتا رہا ہوں، ہنستے ہنستے بچنے کی بات بتا رہا ہوں میرے دوست. اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس کے واروں سے بچو تاکہ جو ہے ہم صرف اللہ کے ہو کر رہے. شیطان سے ہم مقابلہ کرنے والے کیسی طاقت ہے نا ہمارے پاس. اس کے ہتھیار دشمن کے ہتھیاروں سے، دشمن کے واروں سے بھی واقف رہ جاتا، اس سے لڑ سکتا. یہ اس کے منہ میں سے گھسا. پھر لاسٹ میں کیا کرتا ہوں سیدھا پیٹ میں سے گھستا. وہاں سے نکلا نا پیٹ میں کیسا گھستا ہے کھلا ہے کیا پیٹ میں رکھتا. تیرا پیٹ کھلا نہیں بات تیرا نفس کھلا ہے. تیرا نفس اندر کا چور ہے، شیطان باہر کا چور ہے. ان دونوں نفس دروازہ کھولتا ابلیس اندر آتا، ان دونوں مل کر تجھے تباہ کرتا. پیٹ میں کیسا گھستا حضرت پیٹ کا تو کیسا سمجھنا ہمیں. ٹھہرا ہوا نماز کھاو بنا رہا تو اچھا تھا کلے آ جاتا. بھوکا چکے تھا دیکھا نماز میں مولانا بولے کھا پاؤ نہیں کرو کھا پایا تھی نوبت نہیں ہوتی تھی کہا پیٹ میں سے گھسا. کھا پاتا لوگوں انہیں بھوکیت بھی کیے کھا پایا سو نہیں جب دیر ٹھہر کو پڑھنا تھا تو ٹھہرنے کو رات نہیں کرتا. اب بھی کہیں کو آیا کہ دھرما میں ٹائم لوگ کو باتیں پڑھاتے سا پیٹ میں سے گھسا. شیطان کے وارہ کا 4-5 جگہ سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک جگہ خائف نہیں رہتا، ہنگیا سے گھسا تو کان میں جاتا، کان گھسا تو منہ میں جاتا، کان میں کی گھسوے سے وارہ کر کو بہرحال اس کا مقصد گمراہ کرنا، اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کرنا. غافل کر کو سب کو پتا اللہ کی قسم کھا پایا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کو گمراہ کر کے گمراہ گیا بندے کو کرتا. مگر اللہ نے کیا بولا میرے جب بندے جو مخلص ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتا.
جو مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں، جن کے دل میں اخلاص ہے، ابلیس ان تک پہنچ نہیں سکتا، ابلیس اسے جو ہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان ابلیس لاکھ کوشش کرتا ہے میرے دوست کہ اسے بہکانے کی، اسے اللہ کی یاد سے غافل رکھنے کی، مگر نہیں میرے دوست، ہم شیطان سے مقابلہ کریں۔ کیسا کرنا؟ حضرت جان لے کہ ہمارا دشمن کمزور نہیں، طاقتور ہے۔ ہمارا دشمن ان پڑھ نہیں، پڑھا لکھا، پڑھا لکھا دشمن، طاقتور دشمن۔ اب ہمیں کیسے رہنا؟ کیا حضرت اتنے بڑے طاقتور دشمن سی، پڑھے لکھے سی، میں کمزور اور جاہل انسان اسے مقابلہ کر سکتا؟ کیا کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ اس کی مثال میں کئی بار دیتا ہوں، اچھی مثال ہے۔ ایک کمپاؤنڈ میں مالک کے کتا کھڑا ہے کنا ہوا، اب اندر جانا چاہ رہی ہے، کمپاؤنڈ میں کتا ہے، مالک کو نہیں پکار سکتا، دروازے تک ابھی جا کے وہ کتا ہے نہیں بھوکتا۔ اب انہیں کتے کو چھیڑا تو کاٹوں سے زہر کرتا ہے۔ اب انہیں پکارا وہ مالک کے مکان کو، گھر والے، جناب آؤ تمہارے سے کام ہے۔ وہ فوراً مالک کے مکان کھڑکی دریچہ کھول کر لے جاتا۔ السلام علیکم صاحب، بابا آؤ۔ کتا دیکھا، وہ مالک اسے بات نہیں کرے تک کتا بھونکتے رہا، ڈراتے رہا، اندر آنے دیا نہیں۔ خالی مالک بات کر رہا سب دیکھ کو دمدمہ کو بازو کھڑیا، کتا آہستہ بازو کھینچا، صرف بات کر رہا سب، اس کی مالک کی توجہ کو دیکھا، صرف مالک دریچہ دبا نہیں، کھڑکی کھول کر دیکھو سلام کرا سب دیکھا، ارے آؤ صاحب، دمدمہ سے آہستہ نہیں، کتا بازو کھینچا نہیں، کیا پوچھتا ہے کتے جب سی بھوک رہا تھا ہمارے، اب کہیں تو تم دبا پکڑ گیا، کتا ہوتا مجھے کا دیوانہ سمجھے گا، تجھے کب سے آیا با، تجھے کب سے دماغ انہیں ہوتا حضرت، انہیں جب تک میرے مالک کو ملا نہیں تھا کون کی سمجھ رہا تھا، جب میرا مالک اسے بات کرا تو سمجھ میں آیا کہ میرے مالک کا کوئی چاہنے والا ہے، نہیں میرے مالک کا کوئی تعلق رہنے والا ہے، اس کا کوئی قضیب ریلیشن سے، اس دیکھو سے میں چھوڑا، دیکھ باپ کتا سمجھا نہیں کیا باپ، یہ بھی ویسا ہے باپ، ہمیں نفس کو چھیڑے کو بیٹھا تو کتا رہتا تھا، شیطان کو چھیڑا کرنا، شیطان بھی کتا ایسا تھا، کاٹ کو زہر کرتا، پھر کیا حضرت کرنا؟ اسے پیدا کرنے والے خالق سے دوستی کر لینا، اللہ سے دوستی کر لینا، اللہ کی طرف ہماری جو توجہ ہو جاتی ہے، دنیا سے سارے دکھ نکل جاتے ہیں، دل کے سارے حجابات ٹوٹ جاتے ہیں، جب تسکیہ نفس ہو جاتا ہے، تسکیہ قلب ہو جاتا ہے، تخلیہ سر ہو جاتا ہے، جب اللہ کے تجلیات برستے ہیں، اللہ کے تعلق کو جب شیطان دیکھتا ہے، ابلیس دیکھتا ہے، نفس دیکھتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس کے راستے میں نہیں آتا، ابلیس کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق مخلوق سے نہیں خالق سے ہے، ابلیس کو معلوم ہے کہ اسی کا تعلق، گہرا تعلق پیدا کرنے والے خالق سے ہے، لہذا وہی سے کیا تو چھیڑا تو میرا حشر، میرا وقت برا ہو جاتا، میں اپنا آپ بچانے کے واسطے بہتر ہے کہ میں اس کے راستے میں نہیں آنا، شیطان ہٹ جاتا۔ ہمارا تعلق ہے باللہ، تعلق بالرسالت کمزور ہونے کی وجہ سے نفس ہم پر حاوی ہو رہا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ تعلق باللہ کو مضبوط رکھو دوستو، تعلق باللہ کے تقاضے تین ہیں، محبت الہی، اتحاد الہی، توکل علی اللہ، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر رہنا، ہے تو محبت رہنا اللہ سے، اطاعت رہنا اور اللہ پر کامل بھروسہ رہنا، یقین رہنا، تب جا کر ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہو گیا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہو گیا، اپنے دل کو کبھی یاد الہی سے غافل نہیں رکھا، ابلیس کی کیا مجال کہ وہ مخلص کو بہکا سکے، تو ابلیس نے بہکاتا ہے۔ اس شرط میرے دوست اپنے تعلق اللہ سے مضبوط رکھو۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج کا دور پرفتن دور گزر رہا ہے، کیسے کیسا دور، کیسے کیسے گھروں میں علی وہ بچی کا بھی آپ نے سنا ہے کہ خودکشی کر لی ہے، یہ سارے واقعات بھی ہم سنتے دیکھ رہے ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے واقعات ہمارے سامنے کئی کو آ رہے ہیں، کیا واسطے ہم یہ دیکھ رہے ہیں؟ ایسے بہت سارے واقعات، اس کی ایک وجہ ہے میرے دوست، ہم نے
بچپن میں بچوں کو کھیلنے دیا، اس کے بعد جوانی دیوانی میں لٹانے کو دیا، اس کے بعد کھیل کود میں رکھا، بچوں کو تربیت نہ خود کرا، نہ کسی عالم کے پاس بھیجا، نہ کسی مشائخ کے پاس بھیجا، نہ کسی صوفی کے پاس بھیجا. اب اسے علم نہیں، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ اس کے اندر عشق رسول ہے. یہ دنیا 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 پھیلی ہوئی ہے. اب وہ لوگ کیا کرتی، بچے ٹی وی دیکھتی، سیریل دیکھتی، آج کل تو فون جیب میں بیٹھا ہے دیکھتے رہتے، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کری، انہیں ایسا کرا تو میں بھی ایسا کرنا، انہیں ویسا کری میں بھی کرنا، انہیں ایسا کرا میں بھی کرنا. خیر ٹھہرو پیشاب کرنے والے ایسے ایسوں کے طریقے کو دیکھ کے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. کیوں؟ اچھے برے کی تمیزی. جتنا وقت ہمیں اپنے آپ کو جو ہے مادی چیزوں میں لگائے رکھے، سونا میں، یہاں وہاں اٹھے سیدھے کاموں میں، کیا وہ وقت اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رکھیں، وہ وقت اگر ہم کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا کتابہ یہاں بھی ثواب، آخرت میں بھی ثواب. چپ کیوں بیٹھا ان کے چہرے کو دیکھے تو بھی بات خاور بیٹھے تو بس. اس سے پہلے ہم نے کتنی بڑی بلا ہمارے سر کو امڑ رہی تھی. آپ دیکھیں کورونا وائرس کا نام لے تو ہم نے یہ مسجدہ پورے جو ہے مسجدہ خالی، مگر اس وقت جو ہے نمازاں پڑھنے کو ہمیں تڑپتے تھے. وہ کیا جذبہ ہمارے اندر آ گیا تھا کہ ہمیں مسجدہ کھول کھول کو اوپر سے اندر سے ٹاٹا سے مسجد میں آ رہے تھے. مگر آج مسجدہ کھلی آ رہے گا تو پھر ہو جاتا ہے. دیکھ باپ وہ جذبہ جو بندہ لاکھ دور پہ اب یہ کھل کے تجھے کیا ہو گیا تھا؟ جب تک انہیں بند تھا تو کھل کو تھا، اب انہیں کھل گیا تو تو بند ہو گیا. ایسا مطلب ہمیں کب کے کھلے دل کے اہل سنت اور جماعت کھلے دل کے ہمیں کھلے رہنا ہوا. نماز آگے وقت نماز پڑھنا نہیں آتا، آگے وقت نہیں آتا. نہیں کیا بات ہمیں کر لینا عبادت اللہ کو خط ہے، پھر اللہ یہ ہماری ناقدری کے بس پھر یہ ہم پر بلا نہ نازل کرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس واسطے میرے دوست ہمیں ضروری ہے کہ ہم جیسا بھی وقت ملا ہم عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنی زندگی کو یاد الہی میں گزاریں گے، فضول باتوں سے ہم بچیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ دوستو ہمارے خوف سے، خیر سے، حرکات سے، سنات سے ہر وقت یہ دیکھو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھنا میں جو بول رہا ہوں میرے خوف سے اللہ راضی ہے کیا نہیں، میرے فعل سے، میرے حرکات سے، سنات سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اس کے رسول راضی ہو رہی ہے تو ہم وہ کام کریں گے. اس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو رہے ہیں ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم بچیں گے. ایک نکتے کی بات بتاؤ دوستو، یہ سارے واقعات گزر رہے. آج ہر کوئی بے روزگاری کا خاتمہ کہتے ہوئے آپ بے روزگاری کا خاتمہ کو نظر کوئی بے روزگار ہو، بھی بے روزگار ہو، ایک پریشان ہو، گھر میں ہر طرف کی پریشانیاں، آفات ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، سب کچھ رکھتا بھی ٹینشن. کیوں؟ تو سکون کے واسطے تیزی سے نکل گیا. کہیں کو تھوڑے سے وقت میں زیادہ سمجھانا چاہو اس وقت تھوڑے بات تیزی سے سمجھا دو پھر بھی سمجھو. تو اب ہمیں سکون کے لیے، اطمینان کے لیے آج یہ سارے واقعات میں ایک بات ہوتا ہے دوستوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ آپ کے سامنے رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے ایمان تو ہے، یقین کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا بولے گا؟ یقین کے واسطے. اے خلیل اللہ علیہ السلام آپ یقین کے واسطے بھی کئی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. مردیاں کو زندہ تو کیسا کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بولے نہ ہو. یقین کے واسطے یقین بھی کئی کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا واسطے یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں خلیل علیہ السلام؟ خام کا نقطہ یہ تو حاضر میں کام آتا ہے. تو یقین خلیل اللہ نے فرمائے گی خاضری تیرے کام میرے ساتھ اللہ امتحان دیں گا. آج پچھلے نمبر میں ڈالا گیا ہے نا، جان کا، مال کا، اولاد کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ساتھ امتحان دیا. اس امتحانوں میں میں ثابت قدم رہوں، استقامت پر رہوں، میں نہ بہکوں، میرا دل نہ بہکے. تو اس وقت کیا کرنا؟ میں استقامت پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میں دیکھوں، اس کا حسین دیدار کروں، اس کے صفات کا دیدار کروں. جب میں دیدار کروں گا اسی وقت میرے دل کو یقین آ جائے گا، تو سکون ملے گا. تو آج بھی ہمیں سکون کے لیے ضروری ہے کہ میرے دوست ہم بھی جو ہے اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھے اس رب خدیر کے جو ہے صفات، اس کے تجلیات کو دیکھنے کی کوشش کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں. گئی سو زندگی گئی، ایسو زندگی کو بچا لو. اب سے یہ فیصلہ کر لو
کہ ہم جیئیں گے اللہ اس کے رسول کے لیے، مریں گے اللہ اس کے رسول کے لیے. مختصر سی تنبیہ تھی. بس واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے